بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام علی مقام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ میں پہنچا۔ طواف سے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کے یہ کیفیت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی کے شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائی جاتی ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں و پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسری درخت پر ایک پرند کی گریہ وزاری کی دردناک آواز سنی۔ تاب ضبط نہ رہی، اسی طرح گھسیٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ وہ لڑکی نابینا تھی، لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والی پرند کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی دائنی آنکھ پر ٹپکا۔ اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے دائنی ہاتھ پر ٹپکا۔ وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرے خون کو لڑکی نے اپنے بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ پر لے کر پوری بدن پر مل لیا، جس سے وہ پوری طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہا گئی، کیونکہ باغ میں اسے جہاں میں چھوڑ گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کے جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری گریہ وزاری کا یہ سبب کیا ہے، اور تیری پیروں میں سے ٹپکنے والی یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کے ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جوانب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے
اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر کر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کے سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ اور اے پرندو، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کے سرزمین کے جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچنے تو دیکھا کہ جگر گوش رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں وہ تاب و ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بالوں پر کو آپ کی مبارک خون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہے جو میرے پروں سے ٹپک رہی ہے، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پاک کے قطروں سے ایسے خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میرے حقائق لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کی اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔